بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے اور پڑھیں گے، اور اس سبق کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جان سکیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا سے آگاہ ہو سکیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بارے میں جان سکیں، حضرت آدم علیہ السلام کے حالات زندگی جان سکیں، اور شیطان کی انسان سے دشمنی کے بارے میں جان سکیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سورۃ البقرہ آیت 30۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ اس طرح فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے والوں میں سے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف کی 23ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور تم میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا۔ اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء کرام، خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔